اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی خلافت کے بارے میں آج ہم آپ کو چند باتیں بتائیں گے جو خلفائے راشدین کے اختتامی دور کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی جانشین کا تقرر کر کے نہیں گئے تھے، مگر ان کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ برگزیدہ اور عالی نسب شخصیت اور کوئی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس نواسے سے اس قدر محبت تھی کہ کئی مواقع پر فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ حضرت حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ امت کو ہادی و برحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بھی یاد تھی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے۔ چنانچہ اکابر کوفہ کی توقع تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوگی، اس لیے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت پر فوراً متفق ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی فرمائش پر پہلے تو سکوت اختیار کیا، مگر پھر امت کی مصلحت دیکھتے ہوئے انہیں بیعت فرمانے لگے۔ سب سے پہلے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، جو افواج کوفہ کے سپہ سالار تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو پہلا خطاب کیا، اس کے ایک ایک لفظ سے عیاں تھا کہ وہ امت مسلمہ کی نہایت خیر خواہ اور اقتدار کے لیے خون بہانے سے سخت نالان تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد لوگ مدائن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت قریب ہے اور بے شک اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، چاہے لوگ اسے ناپسند کریں۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے نفع دینے اور نقصان پہنچانے والے کاموں میں فرق سمجھا ہے، تب سے مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رائے برابر ایسے کام کا ذمہ دار بنوں جس میں کسی کا ایک قطرہ خون بہے۔